وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج 18 رمضان ہے اور آج ہماری تبدیلی کا بھی 18 ڈے ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا موقع دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کے رکوع و سجود کو قبول فرمائے، آمین۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ٹاپک مجھے کافی دیر سے لوگوں نے سجیسٹ کیا ہوا تھا کہ پلیز اس پہ بات کریں، اور اب وہ موقع آ گیا ہے الحمدللہ۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ میرے زبان سے حق جاری ہو، اور آپ لوگوں کو توفیق دیں کہ آپ اس حق کو قبول کر سکیں، آمین۔ آج کا ٹاپک کیا ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، ہمیں اپنے ذہنوں کو بدلنا ہے، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو بدلنا ہے۔ یہ آڈیو اسپیشلی ان لڑکیوں کے لیے ہے جو کنواری ہیں اور وہ ویٹ کر رہی ہیں اچھے رشتے کے لیے، اور اس میں ان کی کافی زیادہ عمر گزر چکی ہے یا عمر جا رہی ہے، ان کی ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ٹائم پیریڈ کو کیسے گزارا جائے۔ کبھی ان کو ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید ہم پہ جادو ہو گیا ہے، شاید یہ نظر بد کا اثر ہے، اور کوئی جو ہے وہ رکاوٹ آ گئی ہے، اب ہم کیا کریں۔ تو اس طرح کے مسئلے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو ہم نے اس میں چینج کیا کرنا ہے، اپنے ذہن کو بدلنا ہے۔ کس طرح ذہن کو بدلنا ہے، آئے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، توکل رکھیں، ایمان رکھیں، ہر چیز کا ٹائم فکس ہے۔ بہترین وقت میں، بہترین حالات میں چیزیں اور انسان آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ رشتے جو ہیں یہ بھی رسک ہیں، رسک لکھا جا چکا ہے، موت سے پہلے آپ کو وہ رسک جو آپ کے لکھا جا چکا ہے آپ کو لینا ہی لینا ہے، اس کے بغیر آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو جو رشتے آپ کے لیے لکھے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو ایمان رکھنا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ بدل لیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملات پیش آ گئے ہیں، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ میری ساری بہنوں کی شادیاں ہو گئی، میرے رشتہ داروں کی ہوگی، کزنس کی ہوگی، فرینڈس کی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوگے، میں ہی کیوں رہ گئی۔ تو ہر چیز کا ٹائم فکس ہے۔ آپ کے لیے جو بہترین ٹائم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ جب آپ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کا مائنڈ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سارا معاملہ کہاں خراب ہوتا ہے، جب ہمارے بیلیف، ہمارے یقین ویک ہو جاتے ہیں۔ جب یقین ویک ہوں گے تو کیا ہوگا، آپ خود بھی ویک ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ اب اس ٹائم کو کیسے سپینڈ کیا جائے۔ یہ جو ٹائم ہے، ہو سکتا ہے 2 سال بعد شادی ہونی ہے، 3 سال بعد ہونی ہے، 4 سال بعد ہونی ہے، 5 سال کے بعد ہونی ہے، اب ہم کریں کیا۔ اس میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں، اپنے ٹائم کو اتنا ویسٹ کرتی ہیں، اپنے آپ کو ویسٹ کرتی ہیں، اپنی انرجیز کو ویسٹ کرتی ہیں، ڈپریس ہو جاتی ہیں، چڑچڑی ہو جاتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، سب پر غصہ کرتی ہیں، پھر ڈرامے، فلمیں، گانے، ان کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں ٹائم پاس کرنا ہے تو ہم یہ کام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ حرام مردوں سے چٹ چیٹ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فون کال شروع ہو جاتے ہیں کہ چلو ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے رشتے کے لیے انتظار کر رہی ہے، وہ اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو خوب کیا سے کہتے ہیں یقین دلواتے ہیں اپنی محبت کا، اور پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ویٹ کریں، میں شادی آپ سے ہی کروں گا، میں اپنے گھر والوں کو منا لوں، میں سیٹ ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کو چھوڑ کے ان کی شادی اپنی کسی کزنس کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ بھئی میرے ماں باپ نے پہلے سے لڑکی ڈھونڈ کے رکھی تھی۔ ایسے بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں پھر اٹیچ ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ اس لیے آپ سے بات کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بیسٹ لڑکی ہیں، آپ سے اچھی لڑکی مجھے مل نہیں سکتی، اور ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ آلریڈی میرڈ تھے۔ بہت سے ایسے معاملات میرے پاس آئے ہیں، اور مجھے ضروری میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھل کے بات کی جائے، اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے، فائدہ مند بنانا ہے۔ جو آپ کو شوق ہیں، جو آپ کے انٹرسٹ ہیں،
آپ کو سٹیچنگ کا شوق ہے، کوکنگ کا شوق ہے، ٹیچنگ کا شوق ہے، وہ کرنا شروع کر دیں. لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بنے اور اپنے لیے بھی فائدہ مند بنے. اگر آپ یہ پروڈکٹیو کام نہیں کرتی تو پھر ظاہری بات آپ نیگیٹو چیز کی طرف چلی جائیں گی. وہ غلط شوق آپ پال لیں گی جو آپ کی روح کو اندر تک زخمی کر دیتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتی ہیں. ایسے روگ لگ جاتے ہیں جو سالوں سال پھر اترتے نہیں ہیں. تو زندگی میں گول بنائیں کہ آپ کو اچھے کام کرنے ہیں، تو پھر آپ کو جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کا ہر دن مختلف ہوگا. ایسے لوگ جو اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، ان کی صبح کیسی ہوتی ہوگی؟ ڈپریس اینڈ ہوپ لیس. ان کی زندگی میں کوئی مشن ہی نہیں ہے، کوئی گول ہی نہیں ہے. سو فراغت جو ہے، ابھی آپ فارغ ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. شادی کے بعد ذمہ داریاں اور ہو جاتی ہیں، لائف چینج ہو جاتی ہے. پھر آپ سوچیں گے کہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا، میں کام ہی کر لیتی، میں دوسروں کے فائدے کا کام کر لیتی، میرے اندر جو ایبیلٹیز تھی میں ان کو یوز کر لیتی. تو ابھی سے ان پہ کام کرنا شروع کریں. شادی کے بعد آپ کی لائف باقی عورتوں کی طرح نہیں ہوگی. آپ گھر کے کام تو کریں گی لیکن آپ ایک مشن کے ساتھ جی رہی ہوں گی. آپ اپنے شوق کو آگے لے کے جا رہی ہوں گی. آپ کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہوگی، آپ کی اپنی پہچان ہوگی. آپ کو مزہ آئے گا. جب میری عورتوں سے بات ہوتی ہے تو میں جب وہ ڈپریس ہوتی ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بتائیں آپ اپنے لیے کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں اپنے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. صبح اٹھے، بچوں کو دیکھا، ہسبینڈ کو دیکھا، گھر کی صفائی کی، یہ سارے معاملات ہینڈل کیے. بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ اپنے لیے جب تک کچھ نہیں کر رہی آپ پریشان رہیں گی. آپ کو لگے گا یہ سائیکل ہے جو نہ ختم ہونے والا سائیکل ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پھر یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اپنے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر پاتی. تو آپ کو تو اس دنیا سے جانا بھی ہے، تو سوچیں آپ اپنے لیے کیا کما کے لے کے جا رہی ہیں. اور پھر اپنے انٹرسٹ کی جب آپ چیز کرتے ہیں آپ فریش رہتے ہیں. سمجھے آپ کو شوق ہے ریڈنگ کا، ٹھیک ہے، آپ یہ ٹائم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے سوئے ہوئے ہیں اور آپ ریڈ کر لیتی ہیں، کوئی بھی چیز پڑھ لیتی ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ کیا. جب آپ فریش ہوں گی نا پھر آپ گھر والوں کے لیے بھی کام کر سکیں گی. اس لیے اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں کہ تاکہ جن رشتوں سے آپ محبت کرتی ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھا سکیں. تو میں ہر لڑکی کو کہوں گی جو آپ کا شوق ہے اس کو پیچھے مت چھوڑیں، کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور کریں. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ پھر آپ اپنی ڈیوٹیز اچھے طریقے سے نبھا سکیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی عام عورتوں سے ہٹ کے ہو جائے، آپ کی زندگی امیزنگ ہو جائے، تو پھر زندگی میں کوئی امیزنگ کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑ جائے. نمبر 1، جو انسان قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی زندگی باقی سب سے مختلف ہو جاتی ہے. اس کا جینا مرنا ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اس کا کھانا پینا ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایک اوپر لیول پہ چلا جاتا ہے. وہ ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور اپنے ارد گرد ماحول کو بھی خوشگوار بناتا ہے اور لوگوں میں بھی خوشیاں بانٹتا ہے. دین کے ساتھ جڑ جائیں، دین والوں کے ساتھ جڑ جائیں. انشاءاللہ آپ اپنے ٹریک سے کبھی نہیں ہٹیں گی. اگر ہٹیں گے بھی تو یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ٹریک پہ لے آئیں گی. اچھی صحبت، اچھی کمپنی بہت ضروری ہے ایک اچھی لائف کے لیے. آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ٹھیک ہے، موبائل ایک نعمت بھی ہے اگر آپ اس کا یوز اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اس کو استعمال کریں، اچھے پیغامات آگے بھیجیں. کبھی کوئی آیت اپلوڈ کر دیا آپ نے اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے فیس بک پہ، کوئی اچھی بات، کوئی بھی اچھا کام جو آپ کر سکتی ہیں وہ آپ اس موبائل سے کر سکتی ہیں. آپ اچھی ڈیزائنر ہیں تو آپ کپڑے ڈیزائن کر کے اپنی ایک ویب سائٹ لانچ کر سکتی ہیں. جو آپ کو پسند ہے وہ کام ضرور کریں، ٹھیک ہے. نمبر 3 جو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اچھے شوہر مانگتے ہیں لیکن اپنے اوپر خود دھیان نہیں دیتی، اپنے اوپر غور نہیں کرتی، اپنی طرف متوجہ نہیں ہوتی. آپ کو سب سے پہلے خود ایک اچھی لڑکی بننا ہے. شادی تو ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن اپنے اوپر کام کرنا ہے. آپ کو ایک اچھی، سلجھی، ذمہ دار، سلیقہ مند، خوش اخلاق، دیندار لڑکی بننی ہے جو بہت سب سے محبت کرتی ہے، جو سب پر احسان کرتی ہے، جو بہت معاف کرنے والی ہے، جو اللہ سے محبت کرتی ہے، جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو اللہ کا شکر کرتی ہے. میں نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، اپنا رنگ گورا کر لیں. میں نے یہ باتیں نہیں کی. یہ میں نے آپ کو وہ باتیں کی ہیں جو آپ کے اخلاق کو بہتر کرتی ہیں. جب آپ اندر سے بہتر ہوتے ہیں تو وہ محبت خود بخود لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے. جو شکل و صورت ہے اس کے ساتھ محبت لوگ کرتے تو ہیں لیکن وہ کتنی دیر تک ہے. اصل چیز ہے جو آپ کے اخلاق، یہ ہمیشہ رہتا ہے، یہ سٹے کرتا ہے. اور یہ میں کوئی باتیں نہیں آپ سے کر رہی کہ آپ سوچیں کہ نہیں منیب بھائی آپ صرف باتیں کر رہی ہیں اور حقیقت میں ایسا نہیں. آپ کر کے دیکھ لیں. میں ہر بات کہتی ہوں آپ کر کے دیکھ لیں، آپ اپلائی کر کے دیکھیں، آپ اپنا اندر ٹھیک کرنا شروع کریں. آپ کا باہر خود بخود خوبصورت ہو جائے گا، آپ کی دنیا خوبصورت ہو جائے گی. لوگ آپ کی طرف آئیں گے، لوگ آپ کو اللہ کے لیے محبت کریں گے، آپ کو چاہیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں جب آپ کو سسرال میں چلے جانا ہے
تو وہاں پہ روٹین ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، ذمہ داریاں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، نیا ماحول ہے، لوگوں میں ایڈجسٹ کرنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور جیسے ایک پودے کو جب جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے اور نئی زمین میں لگایا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس وقت تو آپ یہ ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتی، تو یہ سب کچھ آپ کو پہلے سیکھنا ہے کہ کیسے میں وہاں جا کے ایک اچھی بہو بن سکتی ہوں، ایک اچھی بیوی بن سکتی ہوں، ایک ایسی بیوی جس کو دیکھ کے شوہر کا دن اچھا گزرے، وہ خوش ہو جائے، اس کے رشتہ دار بھی اس کو کہیں کہ ماشاءاللہ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، خیر والی ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے خیر والا بننا ہے جن کے ساتھ آپ ابھی رہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو اپنے سسرال والوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے خیر والا بننا ہے، اور ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں۔ ہم بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور کرتے ہیں، لیکن سب ہم سے راضی نہیں ہوتے، تو اس میں آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا کہ منیبہ ہم نے یہ سب کچھ کیا لیکن لوگ ہم سے راضی نہیں ہوئے۔ اس میں جو سب سے پازیٹیو پوائنٹ جو آپ کو ملے گا وہ کیا ہوگا کہ آپ اندر سے سیٹسفائی رہیں گے، آپ اندر سے مطمئن رہیں گے۔ جب آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اندر سے مطمئن رہتے ہیں، کوئی اس کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، کوئی آپ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے، دل کبھی کبھی کڑتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جب آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا تو آپ سیٹسفائی رہتے ہیں۔ تو جب آپ اپنا بیسٹ دے رہی ہیں، آپ اچھا کام کر رہی ہیں اور لوگ آپ سے راضی نہیں ہو رہے، تو آپ نے ڈپریس نہیں ہونا۔ وقت بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اور دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل بدلے گا، آپ کو اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہنا ہے۔ تو اگر آپ کو نیک، اچھے، سلجھے، دیندار رشتے چاہیے، ایسے شوہر چاہیے، تو سب سے پہلے خود ایسی بن جائے، تو اپنا مائنڈ سیٹ آپ کو بدلنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم عملی چیز کی طرف کہ اب ہم کیا کریں۔ اوکے، آپ نے جو باتیں کی ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں گے، لیکن اب ہمیں رشتے کے لیے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے؟ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دعائیں مانگنی ہیں۔ سب سے بڑی چیز، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ بہت سی دعائیں مانگنی ہیں، جیسا آپ کو اپنا پارٹنر چاہیے اس کے لیے دعا کریں، یا رب العالمین مجھے ایسا 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 انسان چاہیے، اور پھر یہ بھی دعا کیا کریں یا رب العالمین مجھے اپنا بہترین بندہ عطا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ضرور کیا کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا بہترین بندہ عطا کرے گا، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کو اپنی باؤنڈریز کا خیال ہوتا ہے، اس کو حقوق کا خیال ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو کیسے رکھنا ہے۔ سو یہ دعا ضرور کریں۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے کھل کے دعا کریں، یا رب العالمین مجھے نکاح کی ضرورت ہے، مجھے حلال کی ضرورت ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یا رب العالمین مجھے حرام سے بچا لیں، یہ ساری جو دنیا کی اٹریکشنز ہیں یہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، یہ دنیا کا جو گلیمر ہے مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یا رب العالمین مجھے ایک بہترین رشتہ عطا فرما، مجھے نکاح کے ذریعے سکون عطا فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین رشتہ عطا فرمائیں گے۔ ہم ڈر ڈر کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم کھلتے نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، آپ کا اندر بھی اور آپ کا باہر بھی، تو اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی کمزوریاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا بڑی زبردست دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، سورہ القصص میں آتا ہے، یہ آیت نمبر 24 ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تھی اس ٹائم پہ ان کے پاس نہ کچھ کھانے کو تھا، نہ چھت تھی، اور نہ ہی کوئی بیوی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کیا۔ تو ان سب کاموں کے لیے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے سب کچھ ملا، تو انشاءاللہ آپ کو بھی نیک رشتے ضرور ملیں گے۔ دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے، دعاؤں کے بعد استغفار بہت زیادہ کیا کریں، استغفار سے رستے کھلتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اسپیشل ٹائم نکالیں، سحری کا وقت استغفار کرنے کے لیے بہترین ہے، جیسے آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، تو اس وقت آپ دعائیں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا، اور چلتے پھرتے بھی استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو پریکٹیکل سٹیپ کیا اٹھانا ہے؟ آپ کو اسباب اختیار کرنے ہیں، دعائیں تو کرنی ہیں لیکن اس کے ساتھ اسباب اختیار کرنے، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں آپ ان کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے اچھے رشتے تلاش کریں۔ اس کے لیے جیسے رشتے والوں کو اپروچ کیا جاتا ہے ان کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا یہ پروفیشن ہے، وہ سب کو جانتے ہیں۔ سم ٹائم آپ سے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ان کو اپنے موبائل کے اندر کارڈ ڈلوانا ہے، ان کو رکشے کا کرایہ دینا ہے، تو وہ تھوڑی بہت رقم آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا یہ پروفیشن ہے، تو آپ یہ اسباب اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن
اسباب کو اختیار کرنا ہے، ان پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، انحصار نہیں کرنا۔ جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ گولی کھاتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا رب العالمین اس میں شفا تو نے عطا فرمانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس دوائی کو کھانا، اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن توکل، ٹرسٹ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے کسی اپنی آنٹی کو کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ میں رشتہ تلاش کریں اور پھر آپ پورا آنٹی پہ ڈیپینڈ کر جائیں اور آپ ان آنٹی کے دوڑ کے کام کر رہی ہیں، ان کے سامنے اچھی اچھی چیزیں کھانے والی پکا کے لا رہی ہیں کہ بھئی ان آنٹی نے میرا رشتہ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں، آپ نے ان پہ انحصار نہیں کرنا، آپ ان کے مشکور ضرور ہوں گی لیکن سارا کا سارا فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کرنا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارا کام نہیں کرتا تو ہم اسی کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے دماغ میں عجیب و غریب خیال آتے ہیں کہ اپنی تو بچیوں کے بڑے اچھے رشتے کروا دیے تھے اور ہماری بچیوں کے رشتے نہیں کروا رہے، تو پھر اس کا مطلب آپ ان پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں نا، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہے اور وہ خود تو اتنی پریشان نہیں، یا ہو بھی سکتی ہیں، لیکن جو گھر والے ہیں وہ بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں، تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے، پھر ماں باپ ایموشنل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کریں، بہت سی چیزوں میں پریشرائز آپ کو کیا جاتا ہے، تو اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ بالکل بھی ٹینشن نہیں لیتے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پریشر ہے بچیوں کے اوپر کہ وہ صرف دعاؤں پہ فوکس کرتے ہیں اور اسباب اختیار نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرنا، رات کو جب آپ سوتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے تو آپ دروازہ کھول کے نہیں سوتے، دروازے کو پہلے بند کرتے ہیں پھر آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، تو وہ جو دروازہ بند کرنا تھا وہ آپ نے اسباب اختیار کیا کہ کچھ اور نہ اندر آئے۔ اب آپ کے ماں باپ صرف دعاؤں پہ فوکس کر رہے ہیں اور اسباب اختیار نہیں کرے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب چڑیا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلتی ہے تو نکلنا اس کا یہ ہے کہ وہ اسباب اختیار کرتی ہے، پروں کو حرکت دیتی ہے، باہر نکلتی ہے، تلاش کرتی ہے، تو پھر توکل اللہ پہ کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ سے بولیں کوشش تو لازمی کریں، لیکن کئی جگہوں پہ گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور عورتوں کو یہ تک کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو شادی کی کیا آگ لگ گئی ہے، اب یہ جوان ہو گئی ہے، اب اس نے اپنے رشتے کی بات کرنا شروع کر دیا، تو یہ بالکل بھی غلط بات نہیں ہے، آپ کھل کے ان کو بولیں ہمارے لیے رشتے ڈھونڈیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر ماں باپ کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں اٹھاتے، صرف دعاؤں پہ فوکس کرتے ہیں، تو آپ خود سٹیپ اٹھائیں، اپنے ارد گرد جو ٹرسٹ وردی ہیں آپ کی فرینڈس، ان سے کہنا شروع کریں کہ آپ ہمارے لیے کوشش کریں، تو اچھی بات ہے۔ یہاں پہ ایک میں چیز ایڈ کر دوں کہ فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے گروپس بن گئے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی گروپس بن گئے جس میں رشتے آن لائن کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، رشتے اس طرح سے دیکھنا برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس سے اتنی قباحتیں سامنے آئی ہیں، اتنی خرابیاں سامنے آئی ہیں دیکھنے میں کہ رشتے جب ڈھونڈے جاتے ہیں آن لائن تو لڑکے کو لڑکی دکھائی جاتی ہے، لڑکے کو لڑکا، اور پھر وہ آپس میں گپ شپ شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ہم خوب باتیں کر لیں، پھر ہم اپنے ماں باپ کو بتائیں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ کسی بھی ایسی ویب سائٹ پہ جاتی ہیں اور آپ کو وہ اچھا رشتہ بتاتے ہیں تو فوراً اپنے ماں باپ سے بات کریں کہ یہ رشتہ ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی، ان کی یہ ڈیمانڈ تھی، یہ میچ کر گئی، اب بات آپ لوگ کریں، تو وہ آپ نے خود نہیں کرنی۔ میرے سامنے اس طرح کے بہت سے کیسز آئے جس میں لڑکیاں لڑکوں سے بہت زیادہ انوالو ہوگی اور انہوں نے ان سے وعدے کر لیے کہ شادی ہم یہیں کریں گے، اور اس کے بعد اپنی باؤنڈریز تک کراس کر لی کہ شادی رشتہ تو اس سے ہو ہی جانا ہے میرا، اب تو یہی میرا زوج ہے، یہی میرا ہسبینڈ ہے، اور بہت سی برائیاں کر بیٹھی، اور بعد میں لڑکے کہتے ہیں سوری آپ ہمارے ٹائپ کی نہیں ہیں، یا آپ ہمیں پسند نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ نے آلریڈی رشتہ ڈھونڈ لیا، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ سو یہ کام اپنے ماں باپ کو سونپیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو لڑکیاں باہر ہیں ابراڈ میں، ان کو بہت سی پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، میری دل سے دعا ہے آپ کے لیے۔ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی لیکن آپ کا غم، آپ کی ٹینشن میں محسوس کر سکتی ہوں، کیونکہ ایسے ممالک جو اسلامی ملک نہیں ہیں وہاں پہ اچھے رشتے ملنا ان لڑکیوں کے لیے ایک بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ کیسے ہم یہاں رہ کے اپنے آپ کو سیو کریں، کیسے ہمیں اچھے رشتے ملیں، کیونکہ ان کے ارد گرد اتنی بے حیائی اور اتنی فحاشی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے نکاح کے رشتے میں جائیں، ہمیں تو کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا، اور سم ٹائم لڑکیاں اس چیز میں کمپرومائز کر جاتی ہیں۔ اچھا دیکھیں، کمپرومائز آپ کس چیز پہ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان اس کی کوالیفیکیشن کم ہے، یا وہ کم کماتا ہے، یا وہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں ہے، یہ چیزیں اس پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، نو باڈی از پرفیکٹ، لیکن آپ جس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے وہ دین ہے۔
اگر وہ لڑکا دیندار نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کرسچن ہے، تو آپ اس سے کیسے نکاح کر سکتی ہیں؟ جو مرد ہے وہ کرسچن لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، اہل کتاب سے کر سکتا ہے، لیکن عورت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہونی چاہیے. آپ پردہ کر رہی ہیں سپوز، اور آپ کو رشتے ایسے آتے ہیں جن کو پردہ پسند نہیں ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو پردہ چھوڑنا پڑے گا، ہمارے یہاں پہ تو رواج نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ رشتے کو ایکسیپٹ کریں گی؟ ہو سکتا ہے وہ بہت امیر رشتہ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر ہو. ایسے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیں فوراً، جو آپ کے دین کی قدر نہیں کرتے. آپ اللہ کی آیتوں پہ عمل کر رہی ہیں، آپ پردہ کر رہی ہیں، اور وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں. تو اگر آپ دنیا کے پیچھے جائیں گی تو یاد رکھیں آپ خوار ہو جائیں گی. صرف آپ کے ہاتھ میں دنیا آئے گی اور کچھ بھی نہیں آئے گا، بلکہ دنیا میں بھی آپ کیا ہوں گے؟ آپ ٹینشن میں ہی رہیں گی. ایسے کیسز آتے ہیں نا، لڑکیاں اپنے سسرال والوں کی ہاتھیں پردہ چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد آ کے کانٹیکٹ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں منیبا ہم ایک ڈپریس لائف جی رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پیچھے کیا، ہم نے اپنی خواہشات کو آگے کیا، ہم نے اپنے گھر والوں کی خواہشات کو آگے کیا، اور اب ہم بہت پریشان ہیں. تو پلیز دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. واللہ میں اللہ کی قسم کھا کر آپ کو کہتی ہوں، اس چیز پر یقین کر لیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جو لڑکی یا کوئی بھی انسان دین کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، خیر کے رشتوں کا انتظار کر رہا ہے، کوئی بھی جو بندہ دین کی خاطر اپنی دنیا کو پیچھے کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باقیوں سے زیادہ اجر دیتا ہے، باقیوں سے زیادہ اونچا لیول دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو انتظار کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو 3 سال انتظار کرنا پڑے، 5 سال انتظار کرنا پڑے، لیکن یاد رکھیں جو آپ کو ملے گا وہ باقی سب سے بہت اونچا ہوگا. یہ امتحان ہے، آپ کو اس امتحان میں پاس ہونا ہے. کئی امتحان ڈگریز 4 سال کی بھی ہوتی ہیں، کئی 6 سال کی بھی ہوتی ہیں، تو اس میں تو ہم بڑے مطمئن رہتے ہیں. تو یہ بھی آپ کا امتحان چل رہا ہے. آپ کی فتح یقینی ہے انشاءاللہ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. آپ نے ڈگمگانا نہیں ہے، دین پر کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا. اگر آپ نے ایسے رشتوں کو ایکسیپٹ کر لیا، جو مرد نماز ہی نہیں پڑھتا، جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ کیسے آپ کے حقوق ادا کرے گا؟ آپ کی شادی تو ہو جائے گی، بچے تو ہو جائیں گی، لیکن آپ کی لائف عذاب بن جائے گی، بہت پریشانی ہوگی آپ کو. اور اگر کوئی ایسا لڑکیاں ایسا کر چکی ہیں تو اب اللہ سے رجوع کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانی آئے. اب اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ لڑکیاں اس چیز پہ بہت فوکس کرتی ہیں. ہمارے معاشرے نے ایک ہمارے دماغوں میں خوف ڈال دیا ہے ایج، کہ اب اس ایج کے بعد تمہیں ایک اچھا رشتہ نہیں ملے گا. 30 کے بعد تو لڑکی ہو ہی بوڑھی گئی، یہی سمجھا رہتا نا. 30 سال سے اوپر تو لڑکی بوڑھی ہے، اس کو تو اچھا رشتہ ملنا ہی نہیں ہے. اور آپ سوچتی رہتی ہیں میری دوست کی شادی 20 سال میں ہوگی، میری بہن کی شادی 17 سال میں ہو گئی، اور لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں تو لڑکیاں چھوٹی عمر کی چاہیے. تو ایج از جسٹ اے نمبر، یہ صرف ایک نمبر ہے، یہ ایک معاشرے کا خوف ہے جس نے ہمارے دماغوں میں ڈال دیا ہے. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ شادی کے بعد خوش کتنی ہیں. ٹھیک ہے، بات عمر کی نہیں ہوتی، جو آپ کے ساتھ ساتھی ہے وہ کیسا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جتنا بھی وقت ملے گا انشاءاللہ شادی کے بعد، اگر وہ وقت خوبصورت ہے تو اس میں برکت ہوگی، وہ محبت والا ہے، وہ سکون والا ہے، تو آپ کو وہی زندگی اپنی بہت پرسکون اور لمبی لگے گی. اب آپ ارد گرد دیکھیں، آپ کی دوستوں کی شادیاں ہوں گی 20 سال میں، ٹھیک ہے، اب وہ ان کے بچے بھی ہو گئے ہوں گے، آپ کی عمر 30 سال ہو گئی اور آپ کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا. تو آپ کو نہیں پتا کہ ان کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا سیکریفائز کیا، ان کو کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں آئی. ہم سے یہ چیزیں چھپ کے رہتی ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، لٹرلی یہی بات ہے. ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں، اچھا اس کے 2 بچے ہو گئے، اچھا اس کی بیٹی بڑی پیاری ہے، اچھا اس کے ہسبینڈ نے اس کو برتھ ڈے پہ یہ گفٹ دیا، اچھا وہ لوگ اس ٹور پہ گئے ہوئے تھے. ہم دوسروں کی لائف کو دیکھ کے اپنے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. یاد رکھیں وہ فیک ہے. لوگ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے وہ خوش ہوں، لیکن دکھایا جاتا ہے. جو خوش ہوتے ہیں وہ پرائیویسی اپنے تک رکھتے ہیں، لیکن یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کچھ ہے. تو پلیز اگر آپ ان میں سے ہیں تو ایسا مت کریں، کیونکہ سب کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بانٹی ہوئی ہیں، ڈسٹریبیوٹ کی ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم. تو پلیز اپنی پرائیویٹ لائف کو پرائیویٹ ہی رکھیں، دوسروں کی دل آزاری ہوگی، اور آپ نے اپنے آپ کو بھی دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دینا، اتنا دینا ہے کہ آپ نے راضی اور خوش ہو جانا ہے. یہ میری بات اپنے ذہنوں میں رکھیں.
وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ میرے لیے بھی ایک لائف چینجنگ آیت ہے اور یہ آپ کے لیے بھی لائف چینجنگ آیت ہوگی کہ آگے جو آپ کو ملنا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گی کیونکہ آپ دین کے لیے گھر پہ بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہی۔ جب لڑکیاں اپنے گھر میں رہتی ہیں کچھ سالوں کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصوروار ہیں ہمارے رشتہ لیٹ ہونے پہ، وہ قصوروار نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اپنے گھر میں بھی سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہنا ہے، اور یہ جو آپ انتظار کر رہی ہیں اس پیریڈ کو اچھا بنانا ہے، پروڈکٹیو بنانا ہے، کوئی اچھے کورسز کر لیں، کچھ اچھا اسٹڈی کر لیں، سب سے زیادہ اپنے اخلاق پر توجہ دیں تاکہ جب آپ جائیں آپ کے شوہر آپ سے جب ملاقات کریں تو وہ خوش ہو جائیں کہ مجھے اتنی اچھی لڑکی ملی ہے، اتنے اچھی اخلاق والی ملی ہے، تو اگلی والی زندگی آپ کی بہت اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ تو اٹھیں نئے جذبے کے ساتھ، نئی امید کے ساتھ، توکل کے ساتھ کہ آگے بہت کچھ ہے اور آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بے فضول پیدا نہیں کیا۔ آپ کا زندگی میں گول شادی نہیں ہونا چاہیے، شادی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کو گول نہ بنائیں، اس کو مین مقصد نہ بنائیں کہ جب میری شادی ہوگی تو میں یہ کروں گی، جب میری شادی ہوگی تو اس کے بعد میں یہ سیکھوں گی، نہیں، وہ ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کو مقصد حیات نہ بنائیں۔ مقصد حیات آپ کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، پھر دنیا تو آپ کے پیچھے آئے گی، یاد رکھیں۔ جب آپ دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو دنیا تو ویسے آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے، وہ سب چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی جن کی آپ خواہش کرتے تھے۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین رشتے عطا فرمائے۔ آپ کی اگر بیٹیاں ہیں تو رب العالمین آپ کی بیٹیوں کے بہت نیک رشتے کرے، اور جب بھی رشتے کریں آپ لوگ استخارہ لازمی کریں۔ لوگوں سے مشورہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے، سمپل ہے، 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں استخارے کی نیت سے، اور اس کے بعد آپ نے دعا پڑھ لینی ہے استخارے کی، اس کے بعد معاملات اللہ کے سپرد کر دینے ہیں۔ دل مطمئن ہے تو رشتے کی طرف آگے بڑھنا ہے، دل مطمئن نہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اور اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ دل مطمئن ہے کہ نہیں تو کام کرنا شروع کر دیں، جا کے رشتہ دیکھیں، بات چیت بڑھائیں۔ اگر وہ آپ کی بیٹی کے لیے آپ کی بچیوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو وہ رشتہ رک جائے گا، اور اگر بہتر ہوگا تو خود بخود حالات چینج ہوتے جائیں گے۔ اور اگر استخارے کے بعد آپ نے رشتہ کر دیا اور اس کے بعد آپ کی بیٹی کو کوئی بھی کمپلیکیشن آئی یا کبھی ہوتا نا ڈیورس ہوگی کچھ بھی، تو یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا اور یہ ہو کے رہنا تھا، اور یہ اسی میں اس کی بہتری تھی۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں نے استخارہ کیا تھا تو پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوا۔ کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ان آزمائشات سے نکل کے انسان کو بہت بلند درجے ملنے ہوتے ہیں جتنے اس کے اعمال نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے بہت اونچا درجہ رکھا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے مطابق نیک عمل نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آزمائشات سے گزارتے ہیں، اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پرسکون رکھے، آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، آپ کو کبھی ڈپریس نہیں ہونا، آپ کسی سے کم نہیں ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ انسان ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آپ کی جھولی میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔